السلام علیکم دوستو آپ نے شیر ڈرامے کی گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ فجر کی محبت اور دیکھ بھال سے شیر کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دنوں کی بیماری، ضعف اور کمزوری کے بعد آج وہ گھر واپس آ چکا تھا، لیکن یہ راز صرف فجر اور شیر کے دلوں میں تھا کہ اس کے صحت مند ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ فجر کے باپ کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی نے دشمن کے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ ایپیسوڈ کا آغاز فجر کے گھر سے ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول پرسکون ہے، مگر جیسے ہی فجر کا باپ گاؤں کے کسی آدمی سے سنتا ہے کہ وہ دشمن کا بیٹا تو فجر کے پاس رہتا تھا، اس کے قدم زمین پر جم جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اندر آ جاتا ہے۔ فجر صحن میں بیٹی پانی بھر رہی ہوتی ہے۔ فجر کا باپ چیختے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم نے شیر کو پناہ دی، تم نے اس کو مارنے کی بجائے اس کا علاج کیا۔ فجر سہم جاتی ہے، مگر ہمت جتا کر بولتی ہے، ابو وہ بیمار تھا، مر جاتا اگر میں۔ فجر کا باپ کہتا ہے، چپ، وہ ہمارے دشمن کا بیٹا ہے، تم نے میرا سر جھکا دیا فجر، میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تھا۔ فجر خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں شیر کے لیے محبت کا احساس اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف شیر اپنے گھر میں ماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ماں اسے دیکھ کر کہتی ہے، بیٹا اب سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بات پوچھوں؟ شیر مسکرا کر کہتا ہے، جی پوچھیں۔ تو اس کی ماں بولتی ہے، تم فجر سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شیر مسکرا کر اور مضبوط لہجے میں جواب دیتا ہے، ہاں ماں، میں فجر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں حیرت سے بولتی ہے، وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیر پرعزم انداز میں کہتا ہے، محبت ایسی ہی کرنی چاہیے ماں، اور اب تو میں اس سے شادی کر کے ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی دوران بدر زمان، جو دونوں خاندانوں کی دشمنی میں سب سے بڑا اہم کردار تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا بیٹے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے، دھیان رکھنا کہیں شیر کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا، اسے پاگل کرنے اور مروانے کے لیے۔ اگر اسے خبر ہو گئی تو وہ سب برباد کر دے گا اور اس لیے ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فجر کے گھر پر شیر آتا ہے۔ فجر کا باپ اب زیادہ سخت ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹی پر پابندیاں لگا دیتا ہے، اسے گھر سے باہر نکلنے سے روکتا ہے اور ہر جگہ اس پر نظر رکھتا ہے، لیکن محبت کو زنجیروں میں قید کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیر اب اگلی ایپیسوڈ میں فجر کے گھر آ جائے گا اور فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ جیسے ہی فجر کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ شیر زندہ ہے، وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور فجر کی طرف نفرت بھری نظر سے دیکھتا ہے، مگر شیر بغیر ڈرے ان کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور سب کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھتا ہے کہ فجر جہاں پر وہ چپ چاپ کھڑی ہوئی شیر کو دیکھ رہی ہے، دونوں کے چہروں پر ایک الگ ہی عزم ہے، محبت ہر حال میں جیتیں گے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔